کوئکلٹ سمریز میں خوش آمدید، جہاں ہم دنیا کی اہم علمی اور سائنسی کتابوں کو آسان اردو میں سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ علم کو سادہ انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تصور کریں کہ ایک طرف دنیا کے انتہائی ذہین سائنسدان اور مفکر موجود ہیں جنہوں نے ایک عظیم الشان فکری قلعہ تعمیر کیا ہے۔ ہاں بالکل، ایک بہت مضبوط قلعہ۔ اور دوسری طرف صرف ایک تنہا عالم ہے جو انہی کے منطقی ہتھیاروں کا استعمال کر کے ان کی پوری علمی عمارت کو گرا دیتا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم 11ویں صدی کی ایک ایسی ہی ایک زبردست کتاب پر بات کر رہے ہیں جس نے انسانی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ صحیح، اور اس کتاب کا نام ہے تحافت الفلاسفہ۔ انگریزی میں اسے دی انکوہیرنس آف دا فلاسفرز کہا جاتا ہے، جو کہ ظاہر ہے امام الغزالی کی بہت مشہور تصنیف ہے۔ جی ہاں، اور آج ہم خاص طور پر مائیکل اے مارمورا کی انگریزی تشریح اور ترجمے کی روشنی میں اس پورے فکری تصادم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل، دیکھیں، یہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جہاں اسلامی علم الکلام یعنی تھیولوجی اور یونانی فلسفے کے درمیان ایک فیصلہ کن ٹکراؤ ہوا۔ یہ کوئی عام سی پرانی بحث نہیں ہے۔ اس کتاب نے واضح کیا کہ مذہب اور فلسفے کے درمیان اصل لکیر کہاں کھینچتی ہے۔ صحیح، اور مائیکل مرومرا کا ترجمہ اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ وہ ان بحثوں کی روح کو پکڑتا ہے۔ عام طور پر میرا مطلب ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ امام غزالی کا جھگڑا شاید دہریوں سے یا خدا کا انکار کرنے والوں سے تھا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ تھی۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ جب میں یہ ترجمہ پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک بات واقعی بہت حیران کن لگی کہ اگر ابن سینا اور الفارابی جیسے عظیم فلسفی ایتھسٹ نہیں تھے، یعنی وہ خدا کو مانتے تھے، جی وہ بالکل مانتے تھے، تو پھر امام غزالی کو ان سے اتنا شدید اختلاف کیوں تھا؟ آخر وہ کس قسم کے خدا کو مانتے تھے جو ہمارے روایتی مذہب کے تصور سے اتنا مختلف تھا؟ دیکھیں، یہ اس پوری بحث کا سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ فلسفیوں کا تو پورا علمی نظام ہی اسی بات پر کھڑا تھا کہ ایک خدا موجود ہے جو کامل ہے، اور کائنات کی ہر شے اسی ذات سے صادر ہوتی ہے، یعنی اسی سے نکلتی ہے۔ اچھا، تو تنازع خدا کے وجود پر تو تھا ہی نہیں، بلکہ خدا کی صفات اور کائنات کے ساتھ اس کے تعلق پر تھا۔ ابن سینا کے نزدیک چونکہ خدا ہر لحاظ سے کامل ہے، اس لیے یہ کائنات اس کی ذات سے ایک لازمی نتیجے کے طور پر خود بخود نکلتی ہے۔ اسے نظریہ صدور یا ایمینیشن کہتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسفیوں کے نزدیک خدا کا کائنات کو بنانا ایک قسم کا ایک میکینکی یا خودکار عمل تھا؟ بالکل، ایک خودکار عمل۔ اسے سمجھنے کے لیے سورج کی مثال پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جیسے سورج کا کام روشنی دینا ہے، لیکن سورج صبح اٹھ کر یہ فیصلہ تو نہیں کرتا نا کہ آج مجھے چمکنا ہے یا نہیں۔ ہاں، یہ تمثیل اسے سمجھنے کے لیے بہترین ہے نا؟ سورج کے اندر سے روشنی نکلنا اس کی فطرت ہے یا ایک ضرورت ہے؟ تو کیا ان فلسفیوں کا خدا بھی کچھ ایسا ہی تھا جو مجبوری یا ضرورت کے تحت کام کر رہا تھا؟ 100% یہی بات تھی۔ فلسفیوں کا خدا دراصل ایک ایسا ہی پہلا سبب یعنی فرسٹ کاز تھا جس سے کائنات کا وجود ایک لازمی نتیجے کے طور پر جڑا تھا۔ اور امام غزالی کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ یہ جو ضرورت کا نظریہ ہے نا، یہ خدا کو ایک بے جان ہستی بنا دیتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ ہاں بھائی، کیونکہ دین کے مطابق تو خدا ارادہ اور اختیار رکھنے والا ہے، گاڈ آف ول اینڈ چوائس۔ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے اور کائنات کے معاملات میں فعال طور پر مداخلت کرتا ہے۔ غزالی نے کہا کہ اگر کائنات محض سورج کی روشنی کی طرح پھوٹ پڑی ہے تو پھر خدا کا ارادے اور طاقت جیسی صفات سے تو کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر خدا کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو تو پھر تو انسان کے ذاتی تعلق یا دعاؤں اور معجزات کا پورا تصور ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آج کے دور کے انسان کو دیکھیں تو ہم بھی تو لاشعوری طور پر کائنات کو ایک بند اور مکینکی نظام ہی سمجھتے ہیں۔ خیر، جب ہم صفات کے اس فرق کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بنیاد پر ایسے کون سے خطرناک نظریات پیدا ہوئے جن پر غزالی نے اتنا سخت موقف اپنایا؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ امام غزالی نے محض جذبات میں آ کر فتوے نہیں دیے،
انہوں نے پہلے فلسفے کا اتنی گہرائی سے مطالعہ کیا کہ وہ خود اس کے سب سے بڑے ماہر بن گئے۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے کہ وہ بالکل فلسفیوں کی طرح سوچنے لگے تھے۔ جی، اور پھر انہوں نے فلسفیوں کے کل 20 نظریات کو چن کر ان کا علمی محاصرہ کیا۔ ان 20 میں سے 17 نظریات کو تو انہوں نے بدعت قرار دیا، یعنی فکری گمراہی، لیکن دین سے مکمل خارج نہیں کرتے۔ لیکن 3 نظریات ایسے تھے جنہیں انہوں نے صریح کفر قرار دیا۔ اچھا، 3 نظریات؟ ہاں، کیونکہ وہ مذہب کی جڑوں پر براہ راست وار کرتے تھے۔ وہ 3 نظریات یقیناً بہت بنیادی نوعیت کے ہوں گے۔ ماخذ کے مطابق پہلا نظریہ کائنات کا ہمیشہ سے ہونا تھا، یعنی پری ایٹرنیٹی آف دا ورلڈ۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، ابن سینا جیسے ذہین فلسفی کو یہ ماننے کی کیا ضرورت تھی کہ دنیا کی کوئی شروعات نہیں ہے؟ ان کی منطق کیا تھی؟ دیکھیں، ان کی منطق ان کے اسی خدا کے تصور سے جڑی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر خدا ہمیشہ سے ہے اور کائنات اس کی ذات کا ایک لازمی نتیجہ ہے، جیسے آپ نے سورج اور روشنی کی مثال دی، ہاں، تو پھر کائنات کو بھی ہمیشہ سے ہونا چاہیے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ اگر خدا نے ایک مخصوص وقت میں کائنات بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے اندر کوئی تبدیلی آئی، اور چونکہ کامل ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اس لیے کائنات بنانے کا کوئی یکدم فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو کائنات خدا کے ساتھ ہمیشہ سے موجود ہے۔ جی، اور امام غزالی نے اس منطق کو یہ کہہ کر توڑا کہ بھائی خدا نے وقت کو بھی تو کائنات کے ساتھ ہی تخلیق کیا ہے۔ ارادے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک فعل کو کسی خاص وقت کے لیے مختص کیا جائے۔ کیا بات ہے، یہ تو ایک مکمل فکری جنگ ہے۔ اور دوسرا نظریہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ معلوم ہوتا ہے، جس میں فلسفیوں نے دعویٰ کیا کہ خدا صرف کلیات یعنی یونیورسلز کو جانتا ہے، جزویات کو نہیں۔ جی، پرٹیکولرز کو نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کا علم محدود ہے؟ تو اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فلسفی کہتے تھے کہ خدا یہ تو جانتا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے یا درختوں کے گرنے کا اصول کیا ہے، یہ کلیات ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ آج دوپہر کو درخت کا ایک مخصوص پتا ٹوٹ کر زمین پر گرا، یا پھلا انسان نے آج کیا کھایا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں، ان کی دلیل پھر وہی تھی کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر لمحہ بدلتی رہتی ہیں۔ اگر خدا کا علم ان بدلتی چیزوں کے ساتھ جڑے گا تو خدا کا علم بھی لمحہ بلمحہ بدلے گا، اور علم بدلنے کا مطلب ہے ذات کا بدلنا۔ اس لیے ان کا خدا صرف نہ بدلنے والے ابدی اصولوں کو جانتا تھا۔ لیکن ایک منٹ، اگر خدا جزویات کو نہیں جانتا تو پھر وہ کسی انسان کی انفرادی دعا کیسے سن سکتا ہے؟ یعنی اگر اسے یہ ہی نہیں معلوم کہ کوئی شخص اس وقت کس تکلیف میں ہے تو جزا، سزا اور رحم کا نظام تو مکمل منہدم ہو جائے گا۔ بالکل، اور امام غزالی نے اسی نزاکت کو محسوس کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ علم کے بدلنے سے بھئی جاننے والے کی ذات نہیں بدلتی۔ مثلاً اگر میں یہ جانتا ہوں کہ کل سورج نکلے گا اور پھر اگلے دن میں جان لیتا ہوں کہ سورج نکل آیا ہے، تو میرے علم کے موضوع میں تبدیلی آئی ہے، میری اپنی ذات تو نہیں بدلی نا۔ بالکل صحیح، ذات تو وہی رہی۔ فلسفیوں نے تو خدا کو کائنات کے روزمرہ معاملات سے پوری طرح کاٹ دیا تھا۔ جی، بالکل تجریدی یا ایبسٹریکٹ بنا دیا تھا۔ اگر خدا کا علم اور کائنات کی ابتدا ان کے نزدیک اتنے مختلف ہیں تو پھر انسان کے انجام یعنی موت کے بعد کی زندگی پر بھی ان کا نظریہ مختلف ہوگا، اور شاید یہی ان کا تیسرا بڑا نظریہ تھا جس میں انہوں نے جسمانی قیامت اور حشر کا انکار کیا۔ ایسا ہی ہے، فلسفی روح اور عقل کی بالادستی کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک جسمانی ضروریات انسان کی ادنا ترین شکلیں تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ موت کے بعد صرف روح زندہ رہتی ہے تاکہ وہ عقلی کمال حاصل کرے۔ اچھا، ان کے نزدیک یہ بات محال تھی کہ انسانوں کو دوبارہ ہڈیوں اور گوشت میں زندہ کیا جائے۔ ان کے مطابق جنت دوزخ کی باتیں محض استعاراتی اور علامتی ہیں جو عام لوگوں کو اخلاقیات سکھانے کے لیے بنائی گئیں۔ تو گویا وہ مذہبی کتابوں کے واضح بیانات کو محض ایک علامتی افسانہ قرار دے رہے تھے۔ لیکن ان سب بحثوں کو سن کر ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، کیا امام غزالی کا یہ سارا رد عمل سائنس، منطق یا آزادانہ سوچ کے خلاف ایک بغاوت تھی؟ میں سوچ رہی تھی کہ کیا وہ ریاضی اور فلسفے کو مکمل ختم کرنا چاہتے تھے؟ مائکل مارمورا کی تشریح کا ایک اہم ترین حصہ اسی غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ امام غزالی ہرگز سائنس یا منطق کے خلاف نہیں تھے۔ در حقیقت انہوں نے تو ریاضی اور منطق کی زبردست تعریف کی۔ واقعی؟ جی، انہوں نے لکھا،
کہ اگر کوئی شخص مذہب کے دفاع میں ریاضی کے ثابت شدہ اصولوں جیسے سورج گرہن کے حسابات کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل مذہب کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ غزالی نے خود منطق کے اصولوں کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے معیار العلم نامی ایک باقاعدہ کتاب لکھی۔ ارے واہ! ان کا جھگڑا منطق سے نہیں تھا بلکہ ان غیر ثابت شدہ مابعد و طبیعتی دعووں سے تھا جنہیں فلسفی منطق کا لبادہ پہنا رہے تھے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب انہوں نے منطق کی مخالفت نہیں کی بلکہ اسے ہی اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا۔ تو پھر انہوں نے اتنے ذہین فلسفیوں کو شکست دینے کے لیے عملی طور پر کیا طریقہ اپنایا؟ اسی طریقہ کار میں اس کتاب کے نام کا راز چھپا ہے۔ تحافت کا مطلب ہے کسی چیز کا اپنے ہی بوجھ تلے دب کر گر جانا۔ امام غزالی نے روایتی مذہبی انداز نہیں اپنایا کہ بس قرآنی آیات سے انہیں مسترد کر دیں۔ انہوں نے ایک خالص منطقی جال بچھایا۔ اچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے فلسفیوں سے کہا، دیکھیں تم لوگ منطق کے میدان میں ثبوت کی بہت کڑی شرطیں مانگتے ہو، لیکن جب تم خدا اور کائنات کی ابتدا پر بات کرتے ہو تو تم خود اپنے ہی بنائے ہوئے ان منطقی اصولوں پر پورا نہیں اترتے۔ یہ تو فکری دنیا کی ایک بہت زبردست حکمت عملی ہے۔ مطلب اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی ہر بات ریاضی آتی ہے تو آپ اسی کے منطقی دائرے میں جا کر دکھا دیں کہ اس کی بنیاد ہی تضاد پر ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے کتاب میں؟ جی، ایک بہترین مثال یہ ہے کہ امام غزالی نے واضح کیا کہ ان کا مقصد اس کتاب میں کوئی نیا مذہبی عقیدہ کھڑا کرنا نہیں ہے، یہ خالصتاً تخریبی کتاب تھی۔ یعنی صرف توڑنے کے لیے؟ بالکل۔ انہوں نے دکھایا کہ فلسفی جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کائنات کا کوئی خالق ہے اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہے تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے اس تحافت کو اتنی کامیابی سے بنقاب کیا کہ فلسفہ کئی صدیوں تک دفاعی پوزیشن میں چلا گیا۔ اور ہاں، سچے عقائد کی تعمیر کے لیے انہوں نے ایک الگ کتاب لکھی، اقتصاد فی الاعتقاد۔ ایک طرف تخریب اور دوسری طرف تعمیر، کمال ہے۔ لیکن فلسفیوں کے دلائل کو توڑنے کی سب سے حیرت انگیز مثال وہ ہے جو امام غزالی نے علت اور معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ پر دی۔ ہاں، وہ تو شاہکار ہے۔ جدید سائنس کی پوری بنیاد تو اسی پر ہے نا کہ ایک چیز دوسری کے ہونے کی وجہ بنتی ہے۔ کیا انہوں نے واقعی اس سائنسی بنیاد کو چیلنج کر دیا تھا؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ کتاب کی 17ویں بحث ہے۔ فلسفیوں کا عقیدہ تھا کہ اسباب اور ان کے نتائج کے درمیان ایک ناگزیر تعلق ہے۔ مثلا اگر روئی کو آگ کے پاس لائیں گے تو آگ لازمی اسے جلائے گی، اور خدا بھی اس قانون میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ غزالی نے کہا کہ بھئی عقل اور مشاہدہ ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ روئی آگ کے پاس گئی اور روئی جل گئی۔ عقل یہ نہیں بتاتی کہ وہ جلنے کا عمل خود آگ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر آگ نے نہیں جلایا تو کس نے جلایا؟ بظاہر تو یہ سائنس کی نفی لگتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم وہ بچپن والی مثال لے سکتے ہیں جب ہم کتاب کے صفحات پر بنی تصویروں کو تیزی سے پلٹتے تھے تو لگتا تھا ایک تصویر دوسری کو حرکت دے رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ حالانکہ ہر تصویر الگ ہوتی ہے اور انہیں حرکت دینے والا ہاتھ کوئی اور ہوتا ہے۔ کیا غزالی کے نزدیک کائنات کے واقعات بھی ایسے ہی الگ الگ ہیں؟ جی، آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ غزالی کا استدلال یہی تھا کہ روئی کا آگ کے پاس جانا ایک آزاد واقعہ ہے اور روئی کا راکھ بننا دوسرا آزاد واقعہ ہے۔ ان کے درمیان جو چیز تعلق جوڑ رہی ہے وہ آگ کی ذاتی طاقت نہیں بلکہ وہ خدا کا ارادہ ہے۔ خدا ان دونوں کو ایک ساتھ پیدا کرتا ہے۔ چونکہ ہم انہیں ہمیشہ ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک نے دوسرے کو پیدا کیا۔ لیکن یہاں تو ایک بہت بڑا اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ اگر پیاس بجھانا پانی کی فطرت نہیں یا دوائی میں شفا کی طاقت نہیں تو پھر تو یعنی سائنس اور طب کا پورا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ ہم دنیا کو کیسے سمجھیں گے؟ امام غزالی اتنے بڑے مفکر تھے کہ انہیں اس اعتراض کا پہلے سے اندازہ تھا۔ انہوں نے جواب دیا عادت الہی کے تصور سے، یعنی ہیبٹ آف گاڈ۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خدا نے اس دنیا کو چلانے کے لیے ایک عادت بنا رکھی ہے، اور یہ عادت اتنی پختہ ہے کہ وہ عموماً اس میں تبدیلی نہیں کرتا۔ سائنسدان دراصل خدا کی اسی عادت کا مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے سائنس اپنی جگہ بالکل درست کام کرتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ عادت خدا کی مجبوری نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ خدا جب چاہے اس عادت کو توڑ سکتا ہے۔
تو کیا اس ساری بحث کا اصل مقصد معجزات کو منطقی جواز فراہم کرنا تھا؟ جی بالکل. اگر جلانا آگ کی فطرت کا لازمی حصہ ہے تو پھر کسی پیغمبر کا آگ میں ڈالے جانے پر زندہ نکل آنا، جیسے حضرت ابراہیم کا واقعہ، وہ تو منطقی طور پر ناممکن ہو جاتا ہے. لیکن اگر جلانا محض خدا کی عادت ہے تو خدا اپنے بندے کو بچانے کے لیے اس عادت کو ترک کر سکتا ہے. آگ بھی ہوگی، انسان بھی ہوگا، لیکن جلے گا کچھ نہیں. اس نظریے سے انہوں نے سائنس کو بھی بچا لیا اور معجزات کو بھی ثابت کر دیا. تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کی اس طویل بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اس تصادم میں اصل مسئلہ کسی خالق کے وجود کا نہیں تھا. اصل کشمکش اس بات پر تھی کہ وہ خالق ہے کس قسم کا. بالکل. ایک طرف وہ خدا تھا جو سورج کی طرح ایک میکینکی ضرورت کے تحت کائنات کو نکال رہا تھا، جس کا انسان کی دعاؤں سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور دوسری طرف وہ خدا تھا جو ارادہ رکھتا ہے، جو ہر لمحہ براہ راست دخیل ہے. امام غزالی نے ثابت کیا کہ فلسفیوں نے عقل کی حدود سے تجاوز کر کے بے بنیاد دعوے کیے ہیں. یہی اس کتاب کا اصل کارنامہ ہے کہ اس نے عقل کو اس کی اپنی حدیں دکھائیں. اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ امام غزالی نے فلسفیوں کے مزید کون سے مخصوص دلائل کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا اور کیسے ان کی پیدا کردہ منطقی الجھنوں کی تہیں کھولیں. ہم اس حیرت انگیز فکری شطرنج کی مزید چالوں کا جائزہ لیں گے. اور اختتام پر بس ایک گہرا تصور چھوڑ کر جانا چاہوں گا. آج ہم سب اسی کاز اینڈ ایفیکٹ کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. ہم ہر چیز کو طبیعتی قانونوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ذرا لمحہ بھر کے لیے تصور کریں، اگر اس کائنات کا ہر لمحہ، پتے کا گرنا یا دل کا دھڑکنا کسی اندھے قانون کا نتیجہ نہ ہو، بلکہ ایک با اختیار خدا کی براہ راست اور تازہ ترین تخلیق ہو. اگر پوری کائنات ہر سیکنڈ میں ایک نئی تخلیق سے گزر رہی ہو تو کیا اس سے ہماری اس مادی دنیا اور زندگی کو دیکھنے کا نظریہ مکمل طور پر تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی روح کو بیدار کرنے کی طاقت رکھتا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تصور کریں کہ ایک شطرنج کا درمیانے درجے کا کھلاڑی دنیا کے سب سے بڑے اور ناقابل شکست چیمپئن کے سامنے بیٹھ جائے. لیکن وہ اس چیمپئن کو ہرانے کے لیے کوئی نئی حکمت عملی نہیں لاتا. یعنی وہ اسی کی چالوں سے کھیلتا ہے. بالکل. وہ اس چیمپئن کو اسی کی بچھائی ہوئی بساط پر، مطلب اسی کی سب سے پسندیدہ چالوں اور اسی کے بنائے ہوئے اصولوں کے ذریعے مات دے دیتا ہے. واہ، یہ تو بڑی زبردست تشبیہ. جی، اور تاریخ انسانی میں ایک ایسا ہی حیران انگیز معرکہ پیش آیا تھا. لیکن یہ مقابلہ شطرنج کی بساط پر نہیں بلکہ انسانی عقل اور منطق کے میدان میں لڑا گیا تھا. آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم 11ویں صدی کے عظیم مفکر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف تحافت الفلاسفہ پر بات کریں گے، جس کا مقصد اپنے دور کے مایہ ناز فلسفیوں کے حتمی سمجھے جانے والے نظریات کی بنیادیں ہلانا تھا. دیکھیں، یہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا جسے سمجھنا بہت ضروری ہے. امام غزالی کے دور میں ابن سینا اور فارابی جیسے عظیم فلسفیوں کا توتی بولتا تھا. صحیح. ان فلسفیوں نے یونانی افکار کو اسلامی دنیا میں اس طرح پیش کیا جیسے وہ حتمی اور ناقابل تردید سچائیاں ہوں. مطلب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے نظریات خالص منطق پر مبنی ہیں اور ان میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی. لیکن امام غزالی نے اس سب کو کیسے دیکھا؟ مطلب آج کی ہماری اس گفتگو کا بنیادی مشن یہی ہے کہ انہوں نے اس صورتحال کا سامنا کیسے کیا. جی بالکل. اور یہاں یہ بات یاد رکھنا انتہائی اہم ہے کہ اس کتاب میں امام غزالی کا مقصد اپنا کوئی نیا فلسفیانہ نظام یا نیا عقیدہ پیش کرنا نہیں تھا. اچھا، تو پھر ان کا اصل ہدف کیا تھا؟ ان کا ہدف بہت واضح اور دو ٹوک. وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جن فلسفیوں نے اپنی عقل اور استدلال کو حرف آخر قرار دیا، ان کے اپنے دلائل آپس میں ٹکراتے ہیں. یعنی ان کی نام نہاد قطعی منطق کے اندر شدید نوعیت کے تضادات موجود ہیں. یہ تو وہی شطرنج والی بات ہو گئی نا کہ امام غزالی نے روایتی مذہبی جذبات کا سہارا نہیں لیا بلکہ انہوں نے فلسفیوں کے سب سے بڑے ہتھیار کو استعمال کیا. بالکل. یعنی ان کی منطق کو ہی ان کے خلاف استعمال کیا. جی، انہوں نے فلسفیوں سے کہا کہ آئیے آپ کے اپنے ہی قائم کردہ عقلی معیار پر آپ کے نظریات کو پرکھتے ہیں. تو
اس سنسنی خیز فکری جنگ کا آغاز ان کے سب سے بڑے دعوے سے کرتے ہیں جس نے اس پوری بحث کی بنیاد رکھی۔ آپ دنیا کے ہمیشہ سے موجود ہونے والے نظریے کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی ہاں، بالکل۔ کائنات کے ہمیشہ سے موجود ہونے کا دعویٰ، یعنی کائنات کی ازلیت کا تصور۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، فلسفیوں کے نزدیک کائنات کی تخلیق کا تصور اس طرح نہیں تھا جیسا کہ الہامی کتابوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ دنیا اور یہ مادی کائنات ہمیشہ سے موجود ہے۔ ہمیشہ سے؟ مطلب اس کی کوئی شروعات نہیں؟ جی، ان کی منطق یہ کہتی تھی کہ کائنات خدا کی ذات سے ایک طبعی اور میکینکی ضرورت کے تحت اسی طرح نکلتی ہے جیسے سورج سے روشنی خارج ہوتی ہے۔ اچھا، ایک میکینکی عمل کی طرح۔ بالکل۔ اب اگر آپ سورج کی مثال پر غور کریں تو سورج کے پاس روشنی دینے یا نہ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے، وہ تو جل رہا ہے تو روشنی تو نکلے گی ہی۔ جی، وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے کہ اگر وہ موجود ہے تو روشنی لازمی طور پر اس سے خارج ہوگی۔ اسی طرح فلسفیوں کا استدلال تھا کہ چونکہ خدا ہمیشہ سے ہے، اس لیے یہ کائنات بھی ایک لازمی نتیجے کے طور پر اس کی ذات سے ہمیشہ سے نکل رہی ہے۔ یہ تشبیہ بظاہر تو بڑی پرکشش اور سائنسی لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس کے پیچھے چھپے ہوئے تصور پر غور کریں تو یہ بہت خطرناک محسوس ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم یہ مان لیں کہ کائنات خدا سے ایک میکینکی عمل کی طرح خارج ہو رہی ہے جس میں خدا کے پاس کوئی انتخاب نہیں، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ خدا کے پاس کوئی ارادہ یا مرضی ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ مطلب وہ تو ایک مجبور ہستی بن کر رہ جاتا ہے۔ ایک ایسا خدا جس کا کائنات کی تخلیق میں کوئی شعوری فیصلہ شامل نہیں، جو یہ طے نہیں کر سکتا کہ دنیا بنے گی یا نہیں بنے گی، تو وہ تو محض ایک کائناتی بیٹری کی طرح ہو گیا نا؟ جی بالکل، ایک بے جان محرک کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، امام غزالی نے بینا اسی نقطے کو اپنا ہدف بنایا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ فلسفیوں کا یہ نظریہ براہ راست خدا کے ارادے اور اس کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ ظاہر ہے، اگر کائنات کا وجود محض ایک مجبوری ہے تو پھر خدا کی طاقت اور مرضی کا تو کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ جی ہاں، اور غزالی نے صرف یہ نشاندہی کر کے بات ختم نہیں کی۔ انہوں نے فلسفیوں کو چیلنج کیا کہ تم یہ ثابت کرو کہ منطقی طور پر یہ ناممکن ہے کہ کائنات کسی خاص وقت میں پیدا ہوئی ہو۔ یعنی وہ ان سے ثبوت مانگ رہے تھے۔ بالکل۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس اس دعوے کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، تم صرف قیاس آرائی کر رہے ہو۔ لیکن اگر میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے فلسفیوں کا نقطہ نظر سامنے رکھوں تو ان کی طرف سے ایک بہت زبردست جوابی وار بھی تو آتا ہے۔ جی، وہ اعتراض جو وقت کے حوالے سے تھا؟ ہاں، مطلب ان کا سوال یہ تھا کہ اگر ایک خدا ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے، جس کی ذات ابدی اور تبدیل نہ ہونے والی ہے، پھر اچانک کسی خاص وقت میں کسی مخصوص لمحے میں اس نے دنیا بنانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ واقعی ایک بہت پیچیدہ سوال لگتا ہے۔ جی، مطلب وقت کے ایک خاص مقام پر ہی تخلیق کیوں عمل میں آئی؟ فلسفی یہ کہتے تھے کہ اگر خدا نے پہلے تخلیق نہیں کی اور پھر اچانک کی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ارادے میں یا اس کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی۔ اور چونکہ خدا کی ذات میں تبدیلی آنا منطقی طور پر محال ہے۔ جی، تو اس لیے تخلیق کا کسی خاص وقت میں ہونا ناممکن ہے۔ بظاہر تو یہ سوال اتنا مضبوط لگتا ہے کہ کوئی بھی لاجواب ہو جائے۔ اس پر امام غزالی کا کیا جواب تھا؟ یہ واقعی اس پوری بحث کا سب سے مشکل مقام تھا۔ فلسفیوں کا خیال تھا کہ انہوں نے اس دلیل کے ذریعے اپنے نظریے کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے، لیکن امام غزالی نے اس کا جو جواب دیا وہ فکری تاریخ میں ایک شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ غزالی نے آبدی ارادے کا تصور پیش کیا۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایک ارادہ ہمیشہ سے موجود ہو سکتا ہے، لیکن وہ ارادہ کسی واقعے کو مستقبل کے کسی مخصوص وقت میں ظہور پذیر ہونے کا حکم دے سکتا ہے۔ مجھے اس آبدی ارادے کے تصور کو ہضم کرنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے۔ میں اسے آسان کرتا ہوں۔ کیا ہم اسے کسی عام فہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں تاکہ بات صرف فلسفیانہ اصطلاحات تک محدود نہ رہے؟ فرض کریں ایک بادشاہ ہے جو آج ایک شاہی فرمان جاری کرتا ہے کہ اگلے سال فلاں تاریخ کو شہر کا مرکزی دروازہ کھول دیا جائے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب فرمان تو آج جاری ہو گیا، بادشاہ کا ارادہ آج مکمل ہو گیا، لیکن وہ واقعہ ایک سال بعد مخصوص وقت پر ہوگا۔ تو جب وہ دروازہ کھلے گا تو کیا اس لمحے بادشاہ کے ارادے یا حالت میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ ہرگز نہیں۔
ارادہ تو بہت پہلے سے موجود تھا، اور غزالی کی مثال بھی کچھ اسی طرح کی تھی۔ انہوں نے طلاق کی مثال دی تھی کہ ایک انسان آج یہ طے کر لیتا ہے کہ کل فلاں وقت پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اچھا، نے ہمیشہ سے اپنی ابدی حالت میں یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ کائنات وقت کے ایک فلاں مقام پر وجود میں آئے گی۔ واہ، مطلب جب وہ مقام آیا تو کائنات بن گئی، لیکن اس سے خدا کی ذات میں کوئی نئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ جی، غزالی نے فلسفیوں کو بے بس کر دیا کہ وہ اس ابدی ارادے کے تصور کو عقلی طور پر محال ثابت کر کے دکھائیں، اور ظاہر ہے فلسفی ایسا کرنے میں مکمل ناکام رہے، کیونکہ اس میں کوئی منطقی تضاد تھا ہی نہیں۔ کمال کی منطق ہے، مطلب ارادہ ہمیشہ سے تھا، صرف اس کے ظہور کا وقت مخصوص تھا۔ اب اگر ہم اس بحث کو آگے بڑھائیں تو مجھے ان فلسفیوں کی سوچ کے ایک خاص انداز کا اندازہ ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر انہوں نے کائنات کی تخلیق کے معاملے میں خدا کے ارادے کو محدود کیا تو انہوں نے اپنا سفر یہیں ختم نہیں کیا۔ ان کا اگلا دعویٰ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا، جہاں انہوں نے خدا کے علم کو بھی محدود کر دیا۔ ہاں، یہ اس کتاب کا دوسرا بڑا موضوع ہے جس پر غزالی نے سخت گرفت کی۔ یہ نظریہ خاص طور پر ابن سینا اور ان کے پیروکاروں کا تھا۔ ان کا کیا ماننا تھا اس بارے میں؟ ان کا دعویٰ تھا کہ خدا کائنات کی کلیات کو تو جانتا ہے، لیکن جزویات کو نہیں۔ اسے آسان زبان میں سمجھیں تو وہ کہتے تھے کہ خدا بڑے اور تجریدی تصورات کا علم رکھتا ہے۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ انسان نامی مخلوق کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے۔ بالکل، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس وقت دنیا میں کون سا انفرادی انسان کیا کر رہا ہے۔ انفرادی واقعات، روزمرہ کی تبدیلیاں، کون کب پیدا ہوا، کون کب مرا، یہ جزوی باتیں خدا کے علم میں نہیں آتی۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیوں سوچا؟ اس کے پیچھے بھی فلسفیوں کی وہی پرانی منطق کار فرما تھی کہ روزمرہ کے واقعات مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ اگر خدا ان بدلتی ہوئی چیزوں کو جانے گا تو جیسے جیسے وہ چیزیں بدلیں گی، خدا کا علم بھی بدلے گا۔ اور خدا کے علم میں تبدیلی کا مطلب ہے خدا کی ذات میں تبدیلی، جو کہ ان کے نزدیک ناممکن ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں اسے ایک جدید دور کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کیا یہ بالکل ایسا ہی نہیں ہے جیسے کسی بہت بڑے کارخانے کا CEO اپنے شیشے کے دفتر میں بیٹھا ہو؟ ہاں، بڑی دلچسپ مثال ہے۔ اس نے کارخانے کا نقشہ بھی بنایا ہو، وہ مشینوں کے کام کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہو، لیکن اسے یہ بالکل خبر نہ ہو کہ آج کون سی مشین خراب ہو گئی ہے یا آج کتنی گاڑیاں بن کر باہر نکلیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب کون سا مزدور آج چھٹی پر ہے یا کون سا گاہک غصہ کر رہا ہے، وہ ایک بڑے خول کو تو جانتا ہے، لیکن زمینی حقائق اور انفرادی تفصیلات سے مکمل طور پر بے خبر ہے۔ آپ کی اس مثال نے نظریے کے کھوکھرے پن کو بالکل واضح کر دیا ہے، اور منابع سے پتہ چلتا ہے کہ امام غزالی نے بھی فلسفیوں کے اس نظریے پر شدید ترین حیرت اور غصے کا اظہار کیا تھا۔ غصہ تو بنتا ہے، یہ تو سیدھا سیدھا خدا کے علم پر سوال ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عام فہم اور عقل رکھنے والا انسان یہ سن کر دنگ رہ جائے گا کہ فلسفیوں کے نزدیک اس پوری کائنات کا خالق یہی نہیں جانتا کہ اس کی بنائی ہوئی دنیا میں دراصل ہو کیا رہا ہے۔ صحیح۔ غزالی نے فلسفیوں پر جو تابڑتوڑ فکری حملہ کیا، اس میں انہوں نے ایک نہایت چبھتا ہوا سوال پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر خدا کو اس دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا علم ہی نہیں تو پھر خدا اور ایک مردہ بے جان چیز میں کیا فرق رہ گیا، سوائے اس کے کہ وہ خدا صرف اپنی ذات کو جانتا ہے۔ یہ بات تو انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ اگر فلسفیوں کی اس بات کو سچ مان لیا جائے تو پھر مذہب کی پوری عمارت ہی گر جاتی ہے۔ بالکل گر جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر خدا کو معلوم ہی نہیں کہ ایک انسان کس مصیبت میں ہے، وہ کس درد سے گزر رہا ہے، یا وہ اندھیرے میں بیٹھ کر کیا اعمال کر رہا ہے، تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ یہی تو غزالی کا بھی نقطہ تھا۔ انصاف، جزا، سزا، نیکی اور بدی، یہ تمام تصورات تو بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یہ نظریہ تو خدا کے ہر چیز پر محیط ہونے کے تصور کے سراسر خلاف ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں امام غزالی رحمۃ اللہ واضح کرتے ہیں کہ فلسفیوں نے ایک بہت بنیادی خامی کی ہے۔ انہوں نے انسان کے علم حاصل کرنے کے محدود اور کمزور طریقے کو خدا کی ذات پر لاگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ انسان کے علم کا طریقہ وہ کیسے؟ دیکھیں، انسان کا علم وقت کے دائرے میں قید ہے، وہ حواس کا محتاج ہے۔
جب ایک واقعہ ہوتا ہے تو انسان اسے جانتا ہے اور اس کا علم بدل جاتا ہے، لیکن خدا کا علم زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ صحیح، وہ وقت کا پابند نہیں ہے۔ جی، غزالی سمجھاتے ہیں کہ خدا کا علم ایسا ہے جو ماضی، حال اور مستقبل کی تمام جزوی باتوں کا ایک ہی ابدی حالت میں احاطہ کرتا ہے۔ کائنات کے واقعات وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، لیکن خدا کا علم ان تمام تبدیلیوں کو بغیر خود میں تبدیلی لائے جانتا ہے۔ مطلب فلسفیوں نے بس اپنے ذہن کے مطابق خدا کو محدود کر دیا۔ بالکل، وہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ جزوی باتوں کا علم لامحالہ جاننے والے کی ذات میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ انہوں نے محض ایک مفروضے کو حقیقت مان لیا تھا۔ اور ظاہر ہے جب آپ اندھے مفروضوں پر عمارت کھڑی کرتے ہیں تو وہ لازماً گرتی ہے۔ ان کے نظریات کی اس زنجیر کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ایک غلطی دوسری بڑی غلطی کو جنم دیتی ہے۔ جی، ایک کے بعد ایک تضاد۔ بالکل، اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ خدا کا ارادہ کائنات میں شامل نہیں اور وہ دنیا کے انفرادی معاملات سے بھی بے خبر ہے، تو پھر یہ بات ہمیں سیدھا ان کے تیسرے اور آخری بڑے نظریے کی طرف لے جاتی ہے، جسمانی قیامت کے انکار کی طرف۔ جی ہاں، کیونکہ اگر خدا کا انسانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تو پھر مرنے کے بعد حساب کتاب کا تصور تو خود بخود کٹ جاتا ہے۔ کیا یہی وجہ تھی کہ فلسفیوں نے قیامت کے دن انسانی جسم کے دوبارہ زندہ ہونے کا مکمل انکار کر دیا؟ یہ اس کڑی کا تیسرا بڑا اور انتہائی متنازعہ حصہ تھا۔ فلسفیوں کا ماننا تھا کہ موت کے بعد انسان کی صرف ایک غیر مادی اور لطیف روح باقی رہتی ہے۔ یعنی جسم ختم ہو جاتا ہے مکمل طور پر۔ جی، چونکہ روح مادہ نہیں ہے اس لیے وہ ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ مادی جسم یہ تو گوشت پوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ ہے جو موت کے بعد مٹی میں مل کر گل سڑ جاتا ہے، کیڑے مکوڑے سے کھا لیتے ہیں، اس کے ذرات بکھر کر ہوا، پانی اور زمین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو فلسفیوں کی عقل یہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی کہ اس مٹی ہو چکے اور بکھر چکے جسم کو دوبارہ اسی شکل میں زندہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اسے طبعی اور عقلی طور پر مکمل ناممکن قرار دیتے تھے۔ لیکن پھر وہ جنت اور دوزخ کے تصور کا کیا کرتے تھے جو مذہبی کتابوں میں موجود ہے؟ ان کا استدلال یہ تھا کہ مذہبی صحیفوں میں جنت، دوزخ اور جسمانی لذت و تکلیف کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ صرف عام ان پڑھ لوگوں کو اخلاقیات سکھانے کے لیے استعمال کیے گئے ستارے ہیں، ان کی کوئی حقیقی یا جسمانی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، تو وہ ان سب کو محض استعارہ مانتے تھے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس استعاراتی تشریح کو یکسر مسترد کر دیا۔ بالکل مسترد کیا۔ ان کا موقف بڑا واضح تھا کہ مذہبی کتابوں میں جنت اور دوزخ کی جسمانی حالتوں کا جس قدر تفصیلی و واضح ذکر موجود ہے اسے محض ایک کہانی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور ماہرین کے مطابق غزالی کا ایک اصول تھا جس پر وہ سختی سے قائم رہے۔ وہ اصول کیا تھا؟ وہ یہ کہ مذہبی باتوں کو ان کے ظاہری اور حقیقی معنوں میں ہی تسلیم کیا جائے گا، الا یہ کہ ان کا حقیقی مطلب عقلی اور منطقی طور پر 100% محال اور ناممکن ثابت ہو جائے۔ اور غزالی کے نزدیک جسمانی قیامت کا بپا ہونا عقلی طور پر کسی بھی صورت ناممکن نہیں ہے۔ جی، غزالی نے اس حوالے سے زبردست دلائل دیے ہیں۔ اب یہاں میں ایک لمحے کے لیے بحث کی خاطر فلسفیوں کی وکیل بنتی ہوں۔ چلیں دیکھتے ہیں آپ کیا سوال اٹھاتی ہیں۔ کیونکہ ایمانداری کی بات ہے، اگر سطحی طور پر دیکھا جائے تو ان کا سوال بڑا الجھاوا اور بظاہر منطقی لگتا ہے۔ ذرا اس حیاتیاتی چکر پر غور کریں۔ ایک انسان مرا، اسے دفن کیا گیا، وہ مٹی بن کر بکھر گیا۔ صحیح۔ اس مٹی سے ایک پودا اگایا، اس پودے کو کسی بکری نے کھا لیا اور وہ اس بکری کا گوشت بن گیا، پھر اس بکری کو کسی دوسرے انسان نے کھا لیا اور وہ گوشت اس دوسرے انسان کے جسم کا حصہ بن گیا۔ تو اعتراض یہ ہے کہ ایک ہی مادی ذرہ دو مختلف انسانوں کا حصہ بن گیا۔ بالکل۔ اب قیامت کے دن جب جسموں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ ذرہ کس کے جسم میں جائے گا؟ کیا وہ پہلے والا انسان بینا بالکل اسی جسم کے ساتھ دوبارہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ یہ تو بظاہر ایک ناممکن سی بات لگتی ہے۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور مشہور اعتراض تھا جسے تاریخ میں کئی بار اٹھایا گیا، لیکن امام غزالی نے اس مقام پر جس کمال کی حیاتیاتی حقیقت اور فکری گہرائی کا مظاہرہ کیا وہ لاجواب ہے۔ انہوں نے کیا دلیل دی؟ غزالی دلیل دیتے ہیں کہ انسان کا جسم کوئی جامد یا رکی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ایک انسان کے بچپن سے لے کر اس کے بڑھاپے تک اس کا جسم ویسے بھی مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ تو سائنس بھی کہتی ہے۔ جی، ہم جانتے ہیں کہ انسان کے خلیات، اس کا گوشت پوشت، خوراک اور وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔
آج جو مادہ ایک انسان کے جسم کا حصہ ہے وہ 10 سال پہلے اس کا حصہ نہیں تھا اور شاید 10 سال بعد بھی نہیں ہوگا۔ بالکل، پرانے خلیے مرتے ہیں اور نئے بنتے ہیں۔ لیکن ان تمام مادی تبدیلیوں کے باوجود کیا وہ انسان تبدیل ہو کر کوئی اور شخص بن جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ انسان وہی انسان رہتا ہے، اس کی شناخت قائم رہتی ہے۔ واہ، یہ تو ایک زبردست زاویہ ہے۔ یعنی جو بات ہم آج سائنس کے ذریعے خلیات کے تبدیل ہونے کے حوالے سے جانتے ہیں، غزالی نے صدیوں پہلے اس کی منطق سمجھا دی تھی۔ جی ہاں۔ تو اگر مادی جسم مسلسل بدل رہا ہے تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی اصل پہچان ہے؟ غزالی کا جواب تھا کہ انسان کی اصل پہچان اور اس کی انفرادیت اس کی روح ہے۔ مادہ تو محض ایک ہال ہے، ایک عارضی آلہ ہے۔ یعنی روح اصل نقشہ ہے۔ بالکل، روح دراصل وہ خاکہ یا نقشہ ہے جو انسان کی شناخت کو برقرار رکھتی ہے۔ اس لیے خدا کی لامحدود قدرت کے لیے یہ مکمل طور پر ممکن ہے کہ وہ قیامت کے دن اس روح کو دوبارہ کسی جسم میں داخل کر دے۔ اچھا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مٹی کون سی ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ جسم اسی پرانی مٹی کے بکھرے ہوئے ذرات سے اکٹھا کر کے بنایا گیا ہو یا خدا کسی بالکل نئی تخلیق شدہ مٹی سے وہ جسم تیار کر دے۔ جب اس جسم کے اندر وہ مخصوص روح داخل کی جائے گی تو وہ انسان مکمل طور پر وہی انسان کہلائے گا جو وہ اس دنیا میں تھا۔ کیونکہ اس کی یادداشت، اس کے اعمال، اس کی شناخت سب اسی روح کے تسلسل سے جڑے ہیں۔ بالکل، اور فلسفیوں کا یہ اعتراض کہ مٹی بکھر گئی ہے الہی قدرت کے سامنے بالکل سطحی اور بے معنی ہو جاتا ہے۔ فلسفی اس جسمانی دوبارہ تخلیق کو ناممکن ثابت کرنے کی کوئی بھی عقلی دلیل لانے میں ناکام رہے۔ آج کی اس طویل اور تفصیلی بحث کے بعد اگر ہم ان تمام باتوں کا نچوڑ نکالیں تو ایک منظر بالکل شیشے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آج کے اس جائزے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امام غزالی کا اصل کارنامہ کیا تھا۔ انہوں نے کس خوبصورتی، مہارت اور شاندار عقلی استدلال کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ فلسفی خود اپنے ہی قائم کردہ سخت منطقی معیار پر پورا نہیں اتر سکے۔ جی ہاں، ان کے تمام بڑے دعوے فیل ہو گئے۔ بالکل، چاہے وہ کائنات کا ہمیشہ سے ہونا ہو اور اس میں خدا کے ارادے کا انکار ہو، یا خدا کے علم کو محدود کر کے دنیاوی معاملات سے بے خبر قرار دینا ہو، یا پھر انسان کی جسمانی قیامت کو ناممکن کہنا ہو۔ ان تینوں نظریات کی بنیادیں کھوکھلی تھیں۔ جی، ان کے دلائل قطعی اور حتمی نہیں تھے، بلکہ ان میں واضح تضاد موجود تھا۔ وہ صرف اپنے گمان اور مفروضوں کو حتمی سچائی کے طور پر پیش کر رہے تھے، اور امام غزالی نے ان کے اسی طلسم کو توڑا۔ اور آپ دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں یہ پوری بحث آج کی 21ویں صدی میں بھی بے حد متعلقہ اور اہم ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں کیسے؟ کیونکہ یہ کوئی 11ویں صدی کے دو گروہوں کی پرانی داستان نہیں ہے، یہ آج کے انسان کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ آج ہم معلومات کے ایک ایسے تیز ترین دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف پیچیدہ نظریات، نت نئے سائنسی دعوے اور مختلف فلسفے بکھرے پڑے ہیں، اور لوگ اکثر ان سے مروب ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی نظریے کو بہت بھاری بھرکم الفاظ میں لپیٹ کر حتمی سچائی بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ امام غزالی کا یہ انداز فکر ہمیں سکھاتا ہے کہ مروبیت اور اندھی تقلید سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ یعنی ہر دعوے کو پرکھنا چاہیے۔ جی، معلومات کا تنقیدی جائزہ لینا، سوال اٹھانا اور ہر بڑے دعوے کے پیچھے چھپے ہوئے مفروضوں کی جانچ پڑتال کرنا آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1000 سال پہلے تھا۔ عقل کا استعمال درست سمت میں ہونا چاہیے۔ بالکل، اور اسی سوچ پر میں اس پروگرام کو ختم کرتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہتی ہوں، ایک ایسی بات جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ضرور۔ امام غزالی اور فلسفیوں کی اس زبردست ذہنی کشمکش، اس شطرنج کی بازی کو دیکھنے کے بعد انسان کو یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ آخر انسانی عقل اور منطق کی آخری سرحد کہاں ختم ہوتی ہے؟ کیا گہرا سوال ہے۔ کیا ہماری یہ لامحدود کائنات
اتنی سادہ اور سیدھی ہے کہ اسے صرف چند منطقی اصولوں کے پیمانے میں ناپ کر مکمل طور پر سمجھا جا سکے؟ یا کیا اس کائنات میں کچھ حقائق، کچھ راز اور کچھ سچائیاں ایسی بھی ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے ہماری خالص عقل اور منطق کے آلات ناکافی ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے آگے کا سفر کسی اور طرز فکر یا کسی اور طرح کی بصیرت کا تقاضا کرتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے قدرتی علوم، کوزیلٹی، سبب و اثر اور روح کے بارے میں فلسفیوں کے نظریات اور امام غزالی کا جواب۔ فرض کریں ایک بڑے سے ہال میں دنیا کے چند ذہین ترین اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ بڑے فخر سے کائنات کے رازوں کو ریاضی اور منطق کے ذریعے حل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور ہر کوئی ان کی ذہانت سے بہت متاثر بھی ہے نا؟ بالکل، سب دنگ ہیں۔ لیکن پھر اس کمرے میں ایک شخص داخل ہوتا ہے۔ وہ کوئی نئی سائنس نہیں لاتا، بلکہ انہی کی منطق اور انہی کے بنائے ہوئے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کے ایک ایک دعوے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کوئکلیٹ سمریز میں خوش آمدید، جہاں ہم علم کو آسان اور دلچسپ بناتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز مل سکیں۔ اور آج ہم جس تفصیلی جائزے پر بات کر رہے ہیں اس نے واقعی تاریخ میں بالکل یہی کام کیا تھا۔ ہاں، آج ہم امام غزالی رحمۃ اللہ کی مشہور زمانہ تنقید تحافت الفلاسفہ یعنی فلاسفرز کی بے ربطی کے حصہ سوم پر بات کر رہے ہیں۔ اس میں سبب اور اثر، روح کی حقیقت اور آخرت جیسے پیچیدہ موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ دیکھیں، یہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جہاں فلسفہ اور مذہب کا بہت گہرا اور ایک بہت ہی دلچسپ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ابن سینا اور فارابی جیسے بڑے ناموں کو چیلنج کر رہے تھے۔ صحیح۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تم مذہب کے خلاف بات کر رہے ہو اس لیے تم غلط ہو۔ ان کا طریقہ کار اس سے کہیں زیادہ سائنسی اور عقلی تھا۔ یعنی وہ ان کے اپنے ہی میدان میں جا کر ان سے بات کر رہے تھے۔ بالکل، وہ کہہ رہے تھے کہ جن باتوں کو تم 100% عقلی اور سائنسی حقائق بنا کر پیش کرے ہو، وہ تو خود تمہارے اپنے ہی منطقی اصولوں پر پوری نہیں اترتی، خاص طور پہ جب یہ فلاسفرز کائنات کے چلنے کے نظام کو یا انسانی روح کو اپنی عقل میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یار، یہ تو کمال کی بات ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کائنات کے اس سب سے بنیادی اصول سے جسے ہم فزکس یا طبعی دنیا کہتے ہیں۔ ہاں، جسے ہم کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی سبب اور اثر کہتے ہیں۔ بالکل، پہلے حصے میں اسی کی بات کی گئی ہے۔ اب دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے، یا کم از کم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں۔ آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور فلاسفرز کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہر چیز کا ایک لازمی سبب ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں آگ کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہے جس کی وجہ سے جب وہ کپڑے سے ٹکراتی ہے تو کپڑا لازمی جلتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ فلاسفرز کے ذہن میں کائنات ایک ایسی مشین ہے جس میں ایک پرزہ دوسرے پرزے کو گھما رہا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ علت اور معلول یعنی کاز اور ایفیکٹ کا یہ رشتہ اٹل ہے۔ اٹل ہے یعنی اسے بدلا نہیں جا سکتا؟ بالکل۔ جب وہ کہتے ہیں کہ آگ کپڑے کو جلاتی ہے تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ آگ اپنی فطرت میں یہ طاقت رکھتی ہے کہ وہ جلنے کا عمل خود پیدا کرے۔ لیکن یہیں پر امام غزالی نے ایک ایسا سوال اٹھایا جو آج کی ماڈرن فلسفی میں بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ذرا رکو، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آگ نے جلانے کا عمل پیدا کیا ہے؟ مشاہدہ تو ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ ہم نے آگ کو کپڑے کے پاس رکھا اور کپڑا جل گیا۔ صحیح۔ مشاہدہ ہمیں وہ لازمی تعلق نہیں دکھاتا۔ ایک منٹ، یعنی غزالی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ اصل حقیقت نہیں ہے؟ ہاں، ایک طرح سے۔ تو اگر آگ کپڑے کو نہیں چلا رہی تو پھر کون چلا رہا ہے؟ غزالی کے نزدیک مسئلہ اس تعلق کو لازمی سمجھنے کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آگ میں کوئی اپنا ارادہ، شعور یا ایسی کوئی ذاتی طاقت نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ہاں اب میں اس کپڑے کو جلاؤں گی۔ جب آگ کپڑے کو چھوتی ہے تو وہ جو جلنے کا عمل پیدا ہوتا ہے وہ براہ راست خدا پیدا کرتا ہے۔ آگ صرف ایک ذریعہ ہے، بس ایک بہانہ ہے۔ واو! فلاسفرز کا یہ ماننا کہ سبب اور اثر کا یہ رشتہ ناگزیر ہے، غزالی کے نزدیک یہ خدا کی طاقت کو محدود کرنے والی بات تھی۔
اگر آگ کا جلانا ایک اٹل حقیقت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ خدا بھی اس عمل کو نہیں روک سکتا، اور غزالی کہتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ براہ راست خدا کے کنٹرول میں ہے۔ یہ بات سن کر میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے، میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ فلم؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم سنیما میں فلم دیکھتے ہیں تو اسکرین پر ایسا لگتا ہے کہ ایک ہیرو نے ویلن کو مکہ مارا اور ویلن دور جا کر گرا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہیرو کے مکے نے ویلن کو گرایا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہاں تو فریمز ہوتے ہیں۔ بالکل، ایک فریم دوسرے فریم کو دھکا نہیں دے رہا ہوتا، وہ تو صرف تصویریں ہیں جو ایک کے بعد ایک تیزی سے چل رہی ہیں۔ اصل میں پیچھے ایک پروجیکٹر ہے جو پہلے ہیرو کے مکے والی تصویر دکھاتا ہے اور فوراً بعد ویلن کے گرنے والی تصویر دکھاتا ہے۔ زبردست، بہت عمدہ تشبیہ دی آپ۔ تو کیا غزالی بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہے ہیں کہ کائنات ایک فلم کی طرح ہے اور وہ پروجیکٹر جو ان تمام فریمز کو جوڑ رہا ہے وہ خدا کا ارادہ ہے؟ 100% ایسا ہی ہے۔ حقیقت بالکل اسی طرح کام کر رہی ہے۔ ایک واقعہ ہوتا ہے اور پھر دوسرا واقعہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کو آپس میں جوڑنے والی کوئی اندھی طبعی طاقت نہیں ہے، بلکہ وہ براہ راست اسی خالق کی مرضی ہے جو ہر لمحہ ہر سیکنڈ میں اس کائنات کے ایک ایک فریم کو چلا رہا ہے۔ اچھا، پروجیکٹر والی بات تو مجھے سمجھ آ گئی، لیکن یہاں مجھ جیسے کسی بھی عام انسان کے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر آگ کے اندر جلانے کی کوئی ذاتی طاقت نہیں ہے اور ہر چیز ہر لمحے خدا کی مرضی سے بدل سکتی ہے تو پھر تو دنیا میں بڑا افراتفری کا ماحول ہو جائے گا نا؟ مطلب کوئی قانون نہیں رہے گا؟ ہاں، کل کو کیا پتا میں پانی کا گلاس پیوں اور میری پیاس بجھنے کے بجائے مجھے آگ لگ جائے، یا میں صبح اٹھوں اور میرے سامنے رکھی ہوئی کتاب اچانک پتھر بن جائے۔ اگر کوئی قانون پکا ہی نہیں ہے تو پھر ہم سائنس کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت جائز اور منطقی سوال ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت کے فلاسفرز نے بھی غزالی رحمۃ اللہ پر بالکل یہی اعتراض کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح تو دنیا ایک غیر منطقی جگہ بن جائے گی جہاں کچھ بھی پیشن گوئی نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، ہم کل کی کوئی پلاننگ ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن امام غزالی نے اس کا بڑا تسلی بخش جواب دیا۔ انہوں نے ایک تصور پیش کیا جسے عادت الہی کہتے ہیں، یعنی خدا کی عادت۔ عادت الہی؟ جی، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک کائنات خدا کے براہ راست کنٹرول میں ہے، لیکن خدا نے اس کائنات میں ایک باقاعدہ نظام اور ایک مستقل عادت قائم کر رکھی ہے۔ خدا نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ وہ ہمیشہ پانی کے ساتھ پیاس بجھنے کا عمل ہی پیدا کرے گا۔ اچھا، تو یعنی وہ اس ترتیب کو بلا وجہ نہیں بدلتا؟ بالکل، وہ ترتیب قائم ہے اور اسی پر سائنس کام کرتی ہے۔ یعنی نظام کے اندر ایک باقاعدگی موجود ہے، ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، بس اسے مجبور یا اٹل نہیں کہہ سکتے۔ جی ہاں، اور اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر نظام مجبور نہیں ہے بلکہ صرف ایک عادت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے بنانے والا جب چاہے اس عادت کو توڑ بھی سکتا ہے۔ اور یہیں سے پھر معجزات کی منطق سمجھ میں آتی ہے نا؟ بالکل صحیح پہنچی ہیں آپ۔ فلاسفرز کے لیے معجزے کو ماننا محال تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے آگ کا تو کام ہی جلانا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آگ میں جائے اور جلے نا؟ ہاں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ۔ جی، غزالی کی منطق کے مطابق چونکہ جلانے کا عمل آگ کا نہیں بلکہ خدا کا تھا، تو جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو خدا نے بس اس ایک موقع کے لیے اپنی اس عام عادت کو روک دیا۔ فلم کے پروجیکٹر نے وہ فریم بدل دیا۔ یہ کوئی ناممکن بات نہیں تھی، بس روٹین سے ہٹ کر تھی۔ یہ تو واقعی کائنات کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ مطلب اگر خدا کائنات کے ذرے ذرے کو اس طرح براہ راست چلا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے فلاسفرز نے اس طبعی دنیا سے، اس فزیکل ورلڈ سے گھبرا کر انسان کی اندرونی دنیا یعنی روح کی طرف بھی کوئی نہ کوئی نظریہ ضرور پیش کیا ہوگا۔ انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا، کیونکہ اگر جسم اور یہ مادی دنیا اتنی ہی بے بس ہے تو فلاسفرز نے ضرور سوچا ہوگا کہ انسان کو کوئی خاص مقام دیا جائے۔ بالکل۔ جب طبعی دنیا کو اس قدر خدا کے براہ راست کنٹرول میں دکھایا گیا تو فلاسفرز، خاص طور پر ابن سینا نے انسانی روح کو اس فزیکل دنیا کے قوانین سے مکمل طور پر الگ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، تو ان کا دعویٰ کیا تھا روح کے بارے میں؟ ان کا بڑا دعویٰ یہ تھا کہ انسانی روح ایک خالص غیر مادی چیز ہے، یعنی اس کا مادے سے، فزیکل سپیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا جوہر ہے جو جسم کے مرنے کے بعد بھی اکیلا خود مختار طور پر قائم رہ سکتا ہے۔
بظاہر یہ بات مذہب کی طرح ہی لگتی ہے، مطلب ہم بھی تو یہی مانتے ہیں کہ موت کے بعد روح باقی رہتی ہے۔ جی، لیکن اصل مسئلہ ان کے دعوے میں نہیں تھا، مسئلہ ان دلائل میں تھا جو وہ اسے ثابت کرنے کے لیے دے رہے تھے۔ غزالی نے ان کے دلائل کو پکڑا۔ تو انہوں نے کس طرح کے دلائل دیے تھے؟ ذرا آسان الفاظ میں بتائیں، یہ فلسفی تھوڑی اوپر سے گزر جاتی ہے۔ میں بتاتا ہوں۔ فلاسفرز کا ماننا تھا کہ انہوں نے روح کے غیر مادی ہونے کو خالص سائنس اور منطق سے ثابت کر دیا۔ انہوں نے جیومیٹری اور ریاضی کے تصورات کا سہارا لیا۔ ریاضی روح کے لیے؟ ہاں، ان کی ایک مشہور دلیل کچھ اس طرح تھی کہ ذرا تصور کریں، دنیا کی کوئی بھی مادی چیز ہو، کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہو یا لوہا ہو، آپ اسے کاٹ کر آدھا کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ پھر اس آدھے کو مزید آدھا کر سکتے ہیں۔ مادی چیز ہمیشہ تقسیم ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے، فزیکل چیز تو کٹ سکتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ذرا ہمارے ذہن کے اندر موجود خیالات کو دیکھیں، مثال کے طور پر انصاف کا تصور یا سچائی کا تصور یا پھر نمبر 1 کا تصور۔ کیا آپ انصاف کے تصور کو چھری سے کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ناممکن ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے ذہن کے دائیں حصے میں آدھا انصاف ہے اور بائیں حصے میں باقی کا آدھا؟ نہیں نا، یہ تصورات ناقابل تقسیم ہیں۔ اچھا، اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ جی، تو فلاسفرز نے نتیجہ نکالا کہ چونکہ یہ خیالات ناقابل تقسیم ہیں، اس لیے وہ چیز یا وہ ذہن جو ان خیالات کو اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی ہماری روح، وہ بھی ناقابل تقسیم ہونی چاہیے۔ اور چونکہ ہر مادی چیز تقسیم ہو سکتی ہے، اس لیے روح مادی نہیں ہو سکتی۔ اوہ واہ، یہ تو بڑی زبردست اور سمارٹ قسم کی دلیل لگتی ہے۔ میرا مطلب ہے، ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے واقعی ریاضی اور جیومیٹری کا استعمال کر کے ایک ماورائی چیز کو ثابت کر دیا۔ تو پھر امام غزالی کو اس سے کیا مسئلہ تھا؟ کیا غزالی روح کو مادی چیز سمجھتے تھے؟ نہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے جس پر اکثر غلط فہمی ہوتی ہے۔ غزالی ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ روح مادی ہے اور جسم کا حصہ ہے۔ ان کی تنقید کا ہدف فلاسفرز کا وہ طریقہ کار ہے، وہ غرور ہے کہ ہم نے اپنی عقل سے سب کچھ حل کر لیا ہے۔ غزالی فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے جیومیٹری کے اصول اٹھائے اور انہیں زبردستی انسانی سوچ اور روح پر چسپاں کر دیا۔ غزالی ان کی دلیل میں سوراخ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز طبی طور پر تقسیم نہیں ہو سکتی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ فزیکل دنیا سے باہر کی کوئی چیز ہے۔ مطلب وہ ان کے سٹیپس کو غلط ثابت کر رہے ہیں؟ بالکل۔ غزالی کے مطابق فلاسفرز نے الفاظ کے ساتھ کھیل کر ایک مفروضے کو سائنسی حقیقت بنا کر پیش کر دیا۔ ان کے دلائل ان کے اپنے ہی قائم کردہ منطقی اصولوں پر پورے نہیں اترتے۔ تو یہ تو کچھ ایسا ہو گیا جیسے کوئی طالب علم ریاضی کے پیپر میں جواب کے خانے میں تو ٹھیک نمبر لکھ دے۔ ہاں، شاید اس نے کہیں سے سن لیا ہو، لیکن جب استاد اس کی کاپی چیک کرے اور اس کے حل کرنے کے سٹیپس دیکھیں تو پتہ چلے کہ اس نے تو سارے فارمولے غلط لگائے ہوئے ہیں۔ جواب تک وہ کسی منطق سے نہیں بلکہ بس ایک تکے سے پہنچا ہے۔ 100% درست تشبیہ ہے یہ۔ تو امام غزالی دراصل وہ کاپی چیک کرنے والے استاد ہیں جو بتا رہے ہیں کہ بھئی تمہارا طریقہ کار بالکل غلط اور غیر سائنسی ہے۔ بالکل۔ غزالی یہی دکھا رہے ہیں کہ انسانی عقل کی بہرحال ایک حد ہے۔ فلاسفرز نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ کائنات کے ہر ماورائی سچ کو، روح جیسی پیچیدہ چیز کو بس بیٹھ کر اپنے کاغذ اور قلم پر جیومیٹری کے ذریعے حل کر لیں گے۔ عقل یہ تسلیم کر سکتی ہیں کہ روح موجود ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب صرف وہی سے مل سکتا ہے۔ چلیں اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم جسم اور روح کی اس بحث میں پڑھتے ہیں تو ایک بہت ہی قدرتی سا سوال ذہن میں آتا ہے نا؟ جی، کون سا؟ کہ اگر روح واقعی جسم سے الگ کوئی چیز ہے اور طبعی دنیا کے قوانین بھی مستقل نہیں ہیں، تو جب انسان مر جاتا ہے تو پھر جسم کا کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ روح اور جسم کبھی دوبارہ ملتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جہاں سب سے بڑا ٹکراؤ آتا ہے۔ ہاں، یہاں آ کر اس تفصیلی جائزے کا سب سے بڑا اور گرما گرم بحث والا حصہ سامنے آتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں موت کے بعد کی زندگی، یعنی جسمانی قیامت کی۔ فلاسفرز کا اس بارے میں کیا خیال تھا؟ چونکہ فلاسفرز اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ روح غیر مادی ہے اور اصل چیز صرف روح ہی ہے، تو انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ موت کے وقت جسم ہمیشہ کے لیے گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک موت کے بعد صرف روح زندہ رہتی ہے،
تو جب قیامت کے دن کی بات آتی تھی تو وہ کسی جسمانی قیامت کے قائل نہیں تھے۔ لیکن قرآن اور دوسری الہامی کتابوں میں تو موت کے بعد کی زندگی کا بڑا تفصیلی ذکر ہے۔ جنت، دوزخ، جسمانی لذتیں، کھانے پینے کا ذکر اور آگ کے عذاب کا ذکر، یہ سب تو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جی بالکل واضح ہے۔ تو اگر فلاسفرز جسمانی قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے تو پھر وہ ان واضح تحریروں کا کیا مطلب نکالتے تھے؟ یہیں سے اصل تنازع شروع ہوتا ہے۔ فلاسفرز کہتے تھے کہ مذہبی کتابوں میں جنت، دوزخ اور جسمانی سزاؤں کا جو ذکر ہے وہ سب صرف ایک استعارہ ہے، ایک میٹافر ہے۔ استعارہ مطلب وہ اسے حقیقت نہیں مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرانے زمانے کے عام اور سادہ لوگوں کو خالص روحانی خوشی یا روحانی عذاب کی سمجھ نہیں آ سکتی تھی۔ اگر انہیں کہا جاتا کہ تمہیں موت کے بعد ایک ذہنی سکون ملے گا تو شاید وہ اس کی طرف اتنے راغب نہ ہوتے۔ اس لیے انہیں سمجھانے کے لیے باغات اور جسمانی لذتوں کی مثالیں دی گئیں۔ اوفو، یہ تو بہت خطرناک بات لگتی ہے۔ مطلب آپ اپنی مرضی سے ایک پوری کتاب کے ظاہری مطلب کو ہی بدل کر رکھ دیں اور کہیں کہ یہ تو بس عام لوگوں کو بہلانے کے لیے کہا گیا تھا۔ میرے خیال سے امام غزالی نے اس پر تو بہت سخت رد عمل دیا ہوگا۔ بہت سخت۔ امام غزالی نے اس نظریے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور اسے واضح طور پر کفر قرار دیا۔ ان کے نزدیک فلاسفرز کا یہ کہنا کہ قرآنی آیات صرف استعارہ ہیں، دراصل دین کی بنیادوں پر براہ راست حملہ تھا۔ بالکل۔ غزالی نے اس موقع پر ایک بہت ہی ٹھوس اصول بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی الہامی بات کے ظاہری مطلب کو چھوڑ کر اسے استعارہ صرف اور صرف ایک ہی صورت میں مان سکتے ہیں۔ اور وہ صورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کا ظاہری مطلب عقلی اور منطقی طور پر قطعی 100% ناممکن ثابت ہو جائے، امپاسبل ثابت ہو جائے۔ یہ اصول واقعی کمال کا ہے۔ جب تک آپ یہ ثابت نہ کر دیں کہ کوئی چیز منطقی طور پر ہو ہی نہیں سکتی، آپ اسے رد نہیں کر سکتے۔ لیکن دیکھیں، اس اصول کو سنتے ہی میرے ذہن میں فلاسفرز کا وہ کلاسک اعتراض آ رہا ہے جو اکثر آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ ہاں، وہ مٹی والا اعتراض۔ یہ وہی، فرض کریں ایک انسان مر گیا، اس کا جسم مٹی میں دفن ہوا، سالوں بعد وہ گل سڑ کر مٹی بن گیا۔ اب اس مٹی کی کھاد سے ایک پودا اگا، اس پودے کو ایک گائے نے کھا لیا اور وہ پرانے جسم کے ذرات گائے کے جسم کا حصہ بن گئے۔ صحیح۔ پھر میں نے وہ گائے کھا لی۔ اب قیامت کے دن وہ جو پہلا انسان مرا تھا، اس کے جسم کے ذرات تو بکھر کر ہزاروں اور چیزوں کا حصہ بن چکے ہیں نا، تو وہ پرانا جسم بالکل اسی حالت میں کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بات بظاہر عقل کے خلاف اور منطقی طور پر ناممکن نہیں لگتی؟ بظاہر دیکھنے میں یہ عمل واقعی بہت پیچیدہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم خالص فلسفیانہ اور منطقی لحاظ سے دیکھیں تو یہ ہرگز ناممکن نہیں ہے۔ امام غزالی اسی اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ ناممکن وہ ہوتا ہے جس میں کوئی منطقی تضاد ہو۔ تضاد کیسے؟ جیسے کوئی چیز ایک ہی وقت میں گول بھی ہو اور چوکور بھی، یہ ناممکن ہے۔ لیکن بکھرے ہوئے اجزاء کو اکٹھا کرنا خدا کی لامحدود قدرت کے لیے کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ غزالی کا خدا وہ ہے جو کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم رکھتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ خدا کو ذرے ذرے کا علم ہے، لیکن اس مٹی کے ذرے پر تو اب میرا بھی دعویٰ ہے اور اس پہلے مرنے والے شخص کا بھی۔ مطلب وہ اجزاء کسے ملیں گے؟ یہیں پر غزالی کی دلیل کی سب سے بڑی خوبصورتی سامنے آتی ہے۔ آج کل ہم ایک سوال سنتے ہیں جسے شپ آف تھیسس کہا جاتا ہے نا؟ ہاں، اگر کشتی کی ساری لکڑیاں بدل دی جائیں تو کیا وہ وہی کشتی رہتی ہے؟ بالکل۔ غزالی نے بھی کچھ ایسا ہی نکتہ پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی اصل پہچان، اس کی اصل شناخت اس کے جسم کے ہر ایک مخصوص ذرے سے نہیں ہے۔ ذرا اپنے آپ کو ہی دیکھیں، جب آپ پیدا ہوئی تھیں تو آپ کا جسم بہت چھوٹا تھا، اب آپ بڑی ہو گئی ہیں۔ ہاں، ظاہری بات ہے۔ سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے جسم کے خلیے، ہماری سکن، ہمارے اعضاء کچھ سالوں بعد مرتے ہیں اور ان کی جگہ نئے خلیے آ جاتے ہیں، ہمارا پورا جسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ وہی انسان کیسے ہیں جو 10 سال پہلے تھیں؟ کیونکہ میرا شعور اور میری روح وہی ہے۔ بالکل۔ غزالی یہی کہتے ہیں کہ چونکہ انسان کی روح وہی رہتی ہے، اس لیے اس کی پہچان قائم رہتی ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن اگر خدا اسی روح کے لیے ایک نیا جسم تخلیق کر کے اسے لوٹا دے تو وہ انسان بیان وہی انسان رہے گا۔
صحیح۔ چونکہ یہ عمل منطقی طور پر ہرگز ناممکن نہیں ہے اور خدا کی قدرت میں ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے اسے ویسے ہی تسلیم کریں۔ فلاسفرز کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے محض ایک استعارہ قرار دیں۔ یہ ساری بحث سن کر دماغ کے کئی دریچے کھلتے ہیں۔ امام غزالی نے جس طرح قدم بقدم ان دلائل کو توڑا ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کا کوئی نچوڑ نکالیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاسفرز کا مسئلہ سائنس نہیں تھا بلکہ ان کا تکبر تھا؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی، مسئلہ تکبری ہی تھا۔ چاہے وہ سبب اور اثر کی لازمی شرط لگانا ہو، روح پر جیومیٹری کے دعوے ہوں یا جسمانی قیامت کا مذاق اڑانا ہو، یہ سب ان کے اپنے ہی منطقی معیار پر پورے نہیں اترے۔ غزالی کا مقصد انسان کو یہ یاد دلانا تھا کہ عقل اور منطق اللہ کی نعمتیں ضرور ہیں، لیکن یہ غیب کے راز جاننے کا جادوئی چشمہ نہیں ہے۔ دین اور عقل میں ایک توازن ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس شاندار تجزیے کے بعد میرے ذہن میں آج کے دور کی ایک بہت ہی عملی بات آ رہی ہے۔ ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں۔ ہم اکثر خبروں میں بڑی بڑی سائنسی تھیوریز سنتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے سائنسدانوں کے نام جڑے ہوتے ہیں، مشکل قسم کی اصطلاحات ہوتی ہیں، اور ہم فوراً مروب ہو کر مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ حتمی اور اٹل سچ ہی ہوگا۔ بالکل، ہم سوال نہیں کرتے۔ تو کیا امام غزالی کی یہ صدیوں پرانی کتاب آج ہمیں یہ نہیں سکھا رہی کہ ہمیں کسی بھی نظریے کی، خواہ وہ کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ لگے، اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں سوال اٹھانا چاہیے کہ کیا یہ واقعی کوئی حقیقت ہے یا محض قیاس آرائیوں کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ایک عمارت؟ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں ہم بھی جدید دور کی ان قیاس آرائیوں سے اتنے ہی مروب تو نہیں ہو رہے جتنے غزالی کے دور کے لوگ اس وقت کے فلاسفرز سے ہو گئے تھے۔ یہ واقعی ایک بہت گہری اور غور طلب بات ہے۔ ہمیں اس توازن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کوئکلی سمریز کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم کسی اور مشہور فلسفیانہ کتاب کو آسان اردو میں